خبر شامل کریں گے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے دیے گئے تھے اور کالعدم قرار دینے کے خلاف بلے کا نشان واپس لینے کے لیے اب درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس کامران حیات نے ریمارکس دیے ہیں کہ میں نے فیصلہ نہیں پڑھا، کیا صرف یہی لکھا ہے کہ الیکشن کرانے والے کی تعیناتی غلط ہے؟ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے، بالکل الیکشن کمیشن نے یہی لکھا ہے، اس پر انتخابات کالعدم قرار دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ انتخابی نشان ایک بنیادی حق ہے جو ہم سے لے لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ اہم سماعت آج اس وقت جاری ہے اور پشاور میں یہ سماعت جاری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس کامران حیات نے کہا کہ کیا صرف یہی لکھا ہے کہ الیکشن کرانے والے کی تعیناتی غلط ہے، تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ بالکل صرف یہی لکھا ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کے خلاف یہ سماعت اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں جاری ہے اور اس سماعت کے حوالے سے تمام تر جو بیانات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، ریمارکس بھی سامنے آ رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا اور یہ اس حوالے سے کہا گیا کیا صرف یہی لکھا ہے کہ الیکشن کرانے والے کی تعیناتی غلط ہے۔ پشاور میں جو ہائی کورٹ میں ہے وہاں پر سماعت چل رہی ہے اور اس حوالے سے اس پر انتخابات کالعدم قرار دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ یہ بیرسٹر کی جانب سے کہا گیا۔ انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کے خلاف یہ سماعت اس وقت جاری ہے۔ جسٹس کامران حیات پی ٹی آئی کی درخواست پر یہ سماعت کر رہے ہیں، اہم سماعت ہے۔ میں نے فیصلہ نہیں پڑھا، جسٹس کامران حیات نے یہ کہا، کیا صرف یہی لکھا ہے کہ الیکشن کروانے کی تعیناتی غلط ہے؟ جسٹس کامران نے یہ بھی کہا۔ بیرسٹر علی ظفر نے بھی ریمارکس دیے کہ اس حوالے سے انتخابات کالعدم قرار دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کہا انتخابی نشان ایک بنیادی حق ہے جو ہم سے لیا گیا ہے۔ یہ موقف اپنایا گیا آج کی اس اہم سماعت کے اندر اور انتخابات کالعدم قرار دینے کی یہ درخواست کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن پارٹی میں تعیناتیوں پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ بیرسٹر علی ظفر نے یہ اعتراض اس پر کیا اور یہ اہم سماعت اس وقت بھی جاری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات پی ٹی آئی کی درخواست پر یہ سماعت اس وقت کر رہے ہیں۔ میں نے فیصلہ نہیں پڑھا، جسٹس کامران حیات نے آج کی سماعت میں اہم ریمارکس دیے۔ کیا صرف یہی لکھا ہے؟ یہ بھی کہا گیا بالکل الیکشن کمیشن نے یہی لکھا ہے، بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف پشاور عمیر یاسر نے۔ عمیر یاسر، کیا تفصیلات ہیں آج کی سماعت کے حوالے سے؟ کیا مزید ریمارکس دیے گئے؟ جی، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف کی درخواست آج ہی جمع ہوئی ہے اور آج ہی سماعت کے لیے مقرر ہونے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات اس درخواست پہ سماعت کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر کے دلائل اس وقت عدالت میں جاری ہیں اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہ انہوں نے تمام جو قانونی معاملات ہیں ان کو پورا کیا ہے، تمام قانونی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی پاسداری کی ہے اور اس کے بعد ہی انتخابات کروا کے اس کے جو نتائج ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کیے، جس پر الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے، جس پر جسٹس کامران حیات نے ان سے استفسار کیا کہ انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں پڑھا، کیا صرف فیصلے میں یہی لکھا ہے کہ الیکشن کرانے والے کی جو تعیناتی ہے وہ غلط ہوئی ہے؟ جس پر بیرسٹر علی ظفر نے عدالت کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بالکل الیکشن کمیشن نے یہی لکھا ہے اور اس پر انتخابات کو کالعدم قرار دینے کا اختیار چونکہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ اسی وجہ سے انتخابی نشان جو ان کا بیٹ ہے وہ ان سے لے لیا گیا ہے، جو ایک ان کا کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک بنیادی حق ہے جو کسی بھی صورت واپس نہیں لیا جا سکتا، اور الیکشن کمیشن کے پاس چونکہ الیکشن کا انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ الیکشن کمیشن پارٹی میں تعیناتیوں پر سوال نہیں اٹھا سکتا، پارٹی کا جو اندرونی انتخابات ہیں اس کے طریقہ کار پہ الیکشن کمیشن جو ہے سوال نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، ان کے فیصلے کو غلط قرار دیا جائے۔ بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی کہا کہ قانون کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کی جو انہوں نے کروائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کو اس کی تمام تر تفصیلات فراہم کی گئی ہیں، جتنے بھی ان کے جو ریٹرننگ افسران مقرر ہوئے پارٹی کی جانب سے اور جن لوگوں نے انتخابات میں حصہ لیا، اس تمام پروسیس سے الیکشن کمیشن کو باقاعدہ طور پر آگاہ کیا گیا اور اس کے نتائج سے بھی آگاہ کیا گیا۔ عمیر، آج سماعت جاری ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے ممکنہ طور پر آج ہی کیا کوئی فیصلہ بھی آ سکتا ہے؟ چونکہ یہ انتہائی اہم درخواست ہے، چونکہ فوری طور پہ جمع ہونے کے بعد ہی آج یہ سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہے، تو ممکنہ طور پہ آج یہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور اگر
अगर इसमें आज मुकम्मल नहीं होता तो ये भी मुमकिन है कि कल की तारीख देकर जो है इसकी समाअत मुकम्मल करके इसके बारे में कोई फैसला जारी कर दिया जाए। और इस वक्त जी बैरिस्टर गौहर भी मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, अदालत में मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो दीगर वकला हैं वो भी मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है क्या वो अंडू हो सकता है? जी ये तो अदालत ने इस बारे में फैसला करना है, चूंकि दलाइल जो हैं वो दोनों तरफ से अभी जारी हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकला हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है? जी अभी तो सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उन्हीं के दलाइल जारी हैं। उसके बाद ही जो इलेक्शन कमीशन के वकला अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे और इस बारे में कोई हतमी फैसले के लिए अदालत की रहनुमाई करेंगे और अदालत भी आज मुमकिन तौर पर इसका फैसला सुना देगी। बसूरत दीगर इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये मामला मुलतवी होता है तो कल तक समाअत मुलतवी होगी। समाअत मुलतवी भी हो सकती है कल।